السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک۔ تو آج جب میں نے یوٹیوب اوپن کیا، میں اپنی ویڈیو پہ اپنے بہن بھائیوں کو کمنٹس دینے لگی، تو سامنے یہ نیوز ہے کہ اسد عباس جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی ویڈیو میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی، بہت افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ان کی سٹوری اگر آپ لوگ سنیں گے جا کے، آپ ان کی دیکھیں گے تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے۔ یہ جیسا بھی تھا، گلوکار تھا، جو بھی کرتا تھا، لیکن ہمیں سوچ ہونی چاہیے۔ اور اس کی سٹوری سننے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ دل میں افسوس ہوا کہ ہم لوگ دنیا میں بھٹک چکے ہیں، کیونکہ اللہ جب چاہے لے سکتا ہے۔ آج کل لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حسن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جوانی دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اس انسان کو دیکھا جائے تو کیا تھا یہ انسان، کیا بن گیا، کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے۔ افسوس ہوا ان کو دیکھ کے۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے، نہ کہ ان پہ باتیں اٹھانی چاہیے کہ یہ ایک گلوکار تھا، یہ فلاں کرتا تھا، ان کو سزا ملی۔ اللہ چاہے، وہ جانتا ہے کس کو سزا ملی ہے، کس کو نہیں سزا ملی ہے۔ ہم وائی ٹی پہ کام کر رہے ہیں، ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی افسوس کریں، ہم بھی اس طرح کی باتوں پہ، ٹاپک پہ بات کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ ہمیں کسی پہ بات اٹھانے کے بجائے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں۔ دیکھیے یہ انسان کیا تھا، بہت اچھا، خوبصورت تھا، جوان تھا، دولت مند تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں رہا، نہ دولت رہی، نہ جوانی رہی، نہ حسن رہا۔ وہ چاہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے دیتا ہے، جو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں نے اس کے بارے میں اب طرح طرح کی باتیں سنی ہیں تو بہت افسوس ہوا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے والد روتے ہوئے سب پیچھے رہ گئے۔ سب کو اپنے پیارے عزیز ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی، یہ افسوس کی بات ہے۔ والد ابھی ہیں، روتے ہوئے رہ گئے کہ میرا جوان بیٹا چلا گیا۔ اور ہم لوگوں کو تانے مارنے سے، باتیں کرنے سے فرصت نہیں ملتی کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کسی کے بارے میں۔ ہمیں سوچ ہونی چاہیے۔ اور مجھے افسوس ہوا ان اپنے بہن بھائیوں پہ کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو اس طرح کے تانے دے رہے ہیں اس طرح کی باتوں پہ۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان کیسا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کون انسان کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون پیارا ہے، کون نہیں پیارا۔ کبھی کبھی کوئی انسان بہت بھی غلطیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی نیکی سے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو کسی پہ طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صدقے ہمارے والدین کی بخشش کرے، ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش کرے، ہماری بخشش کرے، ہماری اولادوں کو نیک کرے۔ کیونکہ جس طرح کا ٹائم انہوں نے دیکھا، بیماری والا، سختی والا، اللہ تعالیٰ کسی پہ نہ لائے۔ سب کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ آسان کرے، سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ جگہ دے، ان کو وہاں پہ جو دنیا میں انہوں نے سہا وہاں پہ ان کی آسانیاں ہوں۔ اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، نہ کہ ہم دوسروں پہ باتیں بنائیں۔ تو مجھے آج بہت دکھ ہوا کہ ایک انسان کیا ہوتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، لیکن آنے والا وقت کیسا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ان کے لیے آسانیاں کرے۔ اور جتنے بھی میرے بہن بھائی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم سب عزیزوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ان بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہیں ان کو بخشے، ہمارے اعمالوں کو بخشے، ہمیں نیک راستے پہ چلائے۔ تو بس مجھے یہی کہنا تھا۔ میں نے کہا اپنے بہن بھائی سے شیئر کرتی ہوں کہ اگر ہم وائی ٹی پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس طرح کی باتیں اگر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بتانا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے اور یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سمجھدار ہیں انہوں نے تو سیکھا ہوگا، اور کچھ ایسے ہیں جو اٹھا کے باتیں کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آگے والی زندگی ان کی آسان کرے، ان کی مشکلات کو دور کرے، ان کے والدین کو صبر دے، ان کی بیوی کو صبر دے، ان کے بچوں کو صبر دے، اور ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ
خوش رکھیں. جس طرح ہماری امی فوت ہو چکی ہیں، ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، تو اس طرح انہیں بھی دکھ ہوتا ہوگا، ان کے عزیز و اقارب کو. تو میں کافی دنوں سے ان کے بارے میں سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، تو آج جب پتہ چلا تو بہت افسوس ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کے لیے آسانیاں کرے، اور جو بھی میری ویڈیو کو دیکھے ان کے لیے دعا کرے، اور اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرے، اور میری والدین کے لیے دعا کرے. اللہ حافظ. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں.